کہ اللہ خود فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جہاں سارے جن اور انسان اس لیے خلق کیے گئے ہوں کہ وہ عبادت کریں، اگر ان میں کوئی زین العابدین ہو، توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، بڑا فرق ہے نا کہ اللہ نے سب کو عبادت کے لیے بنایا اور اللہ پھر خود کہہ رہا ہے یہ جتنے عبادت کرنے والے ہیں ان میں یہ زین العابدین ہے، اور پھر صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ روز قیامت جہاں سارے انبیاء علیہ السلام، سارے اولیاء، سارے اوصیاء، سارے صدیقین، صالحین، متقین، مؤمنین موجود ہوں گے، وہاں منادی ندا دے گا، فرشتہ ندا دے گا، این سید الساجدین، این زین العابدین۔ تو سب تعجب سے دیکھیں گے کہ انبیاء موجود ہیں، اولیاء موجود ہیں، اوصیاء موجود ہیں، صالحین موجود ہیں، متقین موجود ہیں، کیا ان میں کوئی ایسا نہیں جو سید الساجدین ہو؟ ان میں کوئی زین العابدین ہو؟ تو چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ میرے دادا سید سجاد تشریف لائیں گے، انبیاء کھڑے ہو کے کہیں گے اس کا حق ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں جانے گرامی کہ ایک مرتبہ چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ انبیاء کہیں گے ان کا حق ہے کہ یہ سید الساجدین کہلائیں، یہ زین العابدین کہلائیں۔ عزیزان گرامی، امام کا لقب ہے سید الساجدین، تمام سجدہ کرنے والوں کے سردار، زین العابدین، تمام عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ایک آدمی نے سوال کر لیا چوتھے امام سے، کہا کہ مولا آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے جد امیر المؤمنین کی عبادت زیادہ تھی، جبکہ آپ کا لقب زین العابدین ہے؟ جملہ واضح ہو رہا، سوال روشن ہوا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ مولا آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا علی علیہ السلام کی عبادت زیادہ تھی، جبکہ آپ کا لقب زین العابدین ہے؟ تو امام نے فرمایا تیرا سوال ہی غلط ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرا سوال ہی غلط ہے۔ کہا سوال کیسے غلط ہے؟ آپ کا لقب ہے زین العابدین، تو آپ کی عبادت زیادہ ہے یا آپ کے دادا کی؟ کہا تو نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا ضربت علی، توجہ فرما رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ تم نے میرے جد رسول خدا کی حدیث کو نہیں سنا غزوہ خندق والے دن کہ ضربت علی، علی کی ایک ضربت، توجہ، ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، من یوم الخندق، میرے بھائی علی کی ایک ضربت غزوہ خندق والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ مجھے نہیں معلوم میں آگے بڑھوں یا رک جاؤں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ میرے جد رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بھائی علی کی ایک ضربت، بھائیوں نے لکھا ہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں نے غزوہ خندق لکھی ہے کہ مولا نے 70 ضربتیں چلائی ہیں اس دن۔ جو پہنچ رہے ہیں توجہ فرما رہے ہیں، تو بھائیوں نے لکھا کہ 70 سے زیادہ ضربتوں کی رد و بدل ہوئی ہے، تو حبیب خدا کہنا چاہیے تھا کہ 70 ضربتیں میرے بھائی کی، میرے بھائی کا سارا جہاد،
میں پہنچا نہیں پا رہا، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے۔ یہ دیکھیں سرور کائنات نے نہیں فرمایا میرے بھائی علی کا سارا جہاد، نہیں فرمایا غزوہ خندق والے دن ساری ضربتیں۔ دیکھیں جب تنکیر نکرہ آتا نا عربی میں، یہ جو تنوین جسے کہتے ہیں کہ ضربت علی، توجہ، یہ ضربت یعنی ایک ضربت، یہ تنکیر پہ ہوتا ہے۔ رب انی قتلت منہم نفسا، جناب موسیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پروردگارہ میں نے فرعون کا ایک سپاہی قتل کیا۔ رب انی قتلت منہم نفسا، ایک نفس، ایک ظالم کا۔ توجہ، مولا امیر کا شمار نہیں کر سکتے کتنے ظالم مارے ہیں، نہیں جو پہنچ رہا، پتہ نہیں کیسے پڑھوں۔ تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں نے ایک فرعون کا سپاہی مارا، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اس کے بدلے مجھے مار نہ دے۔ نہیں یہ مجمع، سارا مجمع نہیں ہے۔ جناب موسیٰ دیکھیں سارے انبیاء میں جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت مشہور ہے، ہیبت موسیٰ مشہور ہے، پھر بھی کہہ رہے ہیں پروردگارہ میں فرعون کے دربار میں پلا بڑھا ہوں، میں جانتا ہوں بڑا ظالم ہے، اس کا ایک سپاہی میں نے مار دیا، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، ڈر اس بات کا اس کے بدلے مجھے کہیں مار نہ دے، تو کیا کروں؟ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ اشدد بہی ازری، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ توجہ، اشدد بہی ازری، ازری کمر کو کہتے ہیں ازری، توجہ میری کمر مضبوط ہو جائے گی، کمر مضبوط۔ اب پتہ چلا یہ بھائی کو کمر کیوں کہا جاتا۔ علی 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 علی، توجہ فرما رہے ہیں، میرے جملے روشن ہو رہے ہیں نا عزیزان کرام۔ پروردگارہ میرے بھائی ہارون کو ساتھ بھیج دے، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ شاید اسی لیے مولا حسین نے فرمایا تھا الآن ان، بھائی کو کمر، جناب موسیٰ نے بھی کہا میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ بھائی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے۔ تو عزیزان گرامی جو جملہ سن لیجئے گا، اب آپ نے سن رکھا ہے نا، بچپنے میں ماں سے سیکھا ہوگا کہ اصول دین 5 ہیں اور فروع دین، توجہ، تو اب اصول دین 5، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، اور فروع دین 10 ہیں۔ اب ذرا جلد سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو اللہ تبارہ۔ بالکل میں روکنا چاہ رہا تھا جہاد پہ، کچھ لوگ پہنچ گئے، مجمع کی توجہ ہو تو فروع دین میں جہاد آتا ہے 6 نمبر پہ۔ اب پہنچ گئے، توجہ جو نہیں پہنچے۔ عزیزان گرامی فروع دین میں 6 نمبر پہ جہاد آتا ہے، 6 نمبر پہ۔ جس مولا کا سارا جہاد نہیں، 6 درجے کی عبادت کی ایک ضربہ، سبحان اللہ، کیا علی 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 علی۔ توجہ فرما رہے ہیں بھئی، جس محبت سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سنیے گا۔ میں نے تمہید باندھی ہے تو عزیزان گرامی جناب مولا کائنات کے لیے سرور کائنات۔ اچھا یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے حدیث، مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، لکھ سب دیا سوچا کسی پہ نہیں۔ پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے؟ ضرب، ایک ضربت، ثقلین کی عبادت سے ایک ضربت، 1000 رکعت ہر رات کی نہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں،
جن کی نمازیں، جن کے روزے، جن کے، اور عزیزان گرامی جتنی عبادات ایک طرف اور جہاد چھٹے نمبر پہ ہے ایک طرف. تو مولانا نے کہا تیرا سوال ہی غلط ہے. میں چوتھے ماہ پہ پیش کر رہا ہوں. مولانا نے کہا تیرا سوال ہی غلط ہے. میرے جد رسول خدا فرما گئے میرے دادا علی مرتضیٰ کے لیے ان کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کہ خبردار میری عبادت کا میرے دادا سے مقابلہ نہ کرنا. میرے بھائی پہنچ رہے ہیں، میرے بچے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. تو میں اکثر عام طور سے یہ میرے الفاظ ہیں، میں کہہ دیتا ہوں کہیں برا نہ کوئی محسوس کرے کہ میں بچے کہتا ہوں. بہرحال میری اتنی ہو چکی ہے سن و سال. تو آپ سلامت رہیں میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے ان جملوں پہ غور کریں گے. عزیزان گرامی دیکھیں، معصوم کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرتا ہے. میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. بھئی توجہ، بعد میں آنے والا معصوم پہلے کی تائید کرتا ہے. تائید کا مطلب اپروو کرتا ہے، انڈورس کرتا ہے. میں کتنی ترجمے کروں، کبھی یہ نہیں کہتا وہ تو حلال کہہ گئے تھے میں حرام کر رہا ہوں. جیتے رہے جو پہنچ گئے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. یہ دیکھیں معصوم کی نشانی یہ ہے، بعد میں آنے والا پہلے کی تائید کرے گا. اچھا اگر کوئی یہاں پہ پوچھ لے، کیونکہ اب یہ جا رہا لائیو جا رہا تو میں بڑی ذمہ داری سے آیت بھی پیش کر دوں نا. دیکھیں جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرما رہا ہے کہ جو کچھ ہم نے سارے انبیاء پہ نازل کیا، یہ جو ہمارا رسول ہے، یعنی وہ تائید کرتے ہیں ان سب کی. یہ نہیں کہتے آدم نے یہ کہا تھا میں یہ کہتا، نوح نے یہ کہا تھا میں یہ کہتا. نہیں ہے مجمع. آپ نے فرمایا سارے انبیاء سچ کہہ کے گئے تھے، ان کی صداقت کی گواہی میں دیتا ہوں. اور اگر کوئی پیغمبر کی صداقت کی گواہی دے تو وہی صدیق اکبر ہوگا. میرے جملے پہنچ رہے جانے گرا. اچھا اگر کبھی کوئی مسلمان آپ سے کہتے کہ نہیں صدیق اکبر علی کے علاوہ کوئی اور جناب سیدہ کے علاوہ کوئی صدیقہ کبریٰ ہے، تو آپ فوراً کہیے گا اگر علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی صدیق اکبر ہوتا اور سیدہ کے علاوہ کوئی صدیقہ کبریٰ ہوتی تو پیغمبر انہیں مباہلہ میں لے جاتے. مباہلہ میں ان کا لے جانا. عزیزان گرامی جو اشاروں میں باتیں کہہ رہا ہوں اس پہ پہنچتے جائیے گا. عزیزان گرامی یہ جناب مولا کائنات صدیق اکبر ہیں. ہمارے بھائیوں کی 6 کتابیں ہیں. میں ہر چیز کا حوالہ دے کے جاؤں گا تاکہ ایسا نہ کہ میرے بعد میں کوئی کہے کہ حوالہ دیا نہیں اور ہم کہیں جا کے بات کریں تو کیسے بات کریں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے نبی جو ہیں وہ تائید کرتے ہیں. یہ عصمت کی سب سے بڑی نشانی. اور جو غیر معصوم ہوتا ہے وہ کہتا ہے وہ حلال کر گئے تھے. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے. غالب نے کہا تھا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. آپ سلامت رہے. جو لوگ پہنچ رہے ہیں میرے بھائی، میرے بزرگ بھائی، میرے بچے، میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیے گا عزیزان گرامی. آپ سلامت رہیں جو سن رہے ہیں محبت سے. عزیزان گرامی اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تائید کرنا نشانی ہے، یہ میرے رسول ہے. ہمارے 12 امام کسی نے نہیں کہا پیغمبر یہ کہتے تھے لیکن ہم یہ نہیں کہتے.
عزیزان گرامی چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ آپ حوالہ کیوں نہیں دیتے؟ کہا جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنے پاس سے نہیں، اپنے بابا سے. میرے بابا جو کچھ کہتے ہیں اپنے پاس سے نہیں، میرے دادا سے. میرے دادا جو فرماتے ہیں وہ حسین ابن علی سے، اور حسین ابن علی جو فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب سے، علی پیغمبر سے، پیغمبر اللہ سے. کہ یہ ہمارا سلسلہ ہے. توجہ فرما رہے ہیں نا جائیں گے بھئی ابھی 20 منٹ تو گزر گئے ہیں. کتنی دیر پڑھنا ہے مجھے آج؟ آپ نے تو بتایا بھی نہیں کتنی دیر پڑھنا. کہاں گئے؟ چھپ چھپا کے بیٹھے ہیں کہیں؟ ایک آدھ گھنٹہ تو پڑھ چلے گا نا. تو ہاں چلیں. میں نے کہا وہ خود تو غائب ہو گئے. ہر جگہ کیمرے لگاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں ان کو. کبھی یہاں لگا دیتے ہیں، پھر وہاں لگا دیا، پھر وہاں. تو عزیزان گرامی اب یہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. سلامت رہیں آپ سب لوگ جس محبت سے سن رہے ہیں. تو اب جناب سید سجاد اسلام سب سے بڑی نشانی یہ ہے، مولا فرماتے ہیں کہ پہلے کی تائید. کیا کر رہے ہیں؟ میرے جد کی عبادت سے میری عبادت کا مقابلہ نہ کرو. غیر معصوم کی علامت یہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کی کوشش کرے گا. عرب شاعر یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو چاند خوبصورت نہ لگے اور وہ چاند سے جلنے لگے، ہمت کرے چاند پہ تھوک دے. توجہ جیے، توجہ. توجہ جو پہنچ. عرب شاعر کہتا ہے ہمت کرے چاند پہ تھوک دے، لیکن پھر خود ہی کہتا ہے جو چاند پہ تھوکتا اس کے اپنے ہی منہ پہ آ. عزیزان گرامی یہ جو آل محمد کی عظمت ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی جناب سید سے کہا کہ مولا آپ کی کہنے خبردار میرے دادا علی سے کسی کا مقابلہ نہ کرے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں نا؟ تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ آپ کی عبادت. تو عزیزان گرامی میں جو عبادت مولا کی پیش کر رہا ہوں، مولا نے اپنا باغ خود لگایا، اس میں 500 درخت لگائے. نہ جانے یہ پنجتن کو 5 سے جو لوگ پہنچ رہے ہیں، مولا نے لگائے بھی تو 500 درخت لگائے. یہ 5 کا عدد بڑا مقدس ہے. اہل بیت نے بڑی اس کی تائید کی ہے بار بار. 5 کا عدد ہے، 12 کا ہے، 14 کا ہے، 72 کا ہے. تو عزیزان گرامی آپ نے 500 درخت لگائے اپنے ہاتھ سے، اور آپ جو ہے دن اور رات میں 2 رکعت نماز شکرانہ سارے درختوں کے نیچے پڑھتے. عزیزان گرامی سلام ایسے امام پہ جو بہانے سے عبادت کرتے تھے. علامہ مجلسی نے ایک روایت لکھی، بہت ہی خوبصورت روایت ہے. کہا کہ سجاد اور ساجد میں فرق ہے. امام ہے سید الساجدین، لقب ہے سید الساجدین، اور دوسرا آپ کا ہے سجاد، ساجد نہیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ساجد و سجاد میں فرق ہے. ساجد وہ جو اپنے سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے. سجاد وہ جس کے سجدے کی زمین منتظر ہو. تو کہا مولا کا لقب ہے سید السجاد، سید الساجدین اور سید السجاد. عزیزان گرامی علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ عام طور سے سجدہ کرنے والے کی پیشانی پہ زیادہ سجدہ کرنے سے نشان بن جاتا ہے. کہا مولا سجاد اتنے سجدے کرتے تھے آپ کی ہتھیلیاں، آپ کی پیشانی، گھٹنے، پاؤں سب پہ نشان تھے. کہا کہ سارے نشان گواہی دیتے تھے سجاد نے مجھے انجام دیا. اب میں کچھ جملے پڑھوں گا، میں جانتا ہوں مصاحب کے ہیں لیکن اس کو مصاحب سے نہ سنیے گا. تو عزیزان گرامی کیونکہ مجبور ہوں سہارا لینے کا مولا کی زندگی کا. عزیزان گرامی عام طور سے کوئی عبادت کرنے والا سکون تلاش کرتا ہے. وہ کہتا ہے سکون ملے تو عبادت کروں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. پریشانی میں سجدہ نہیں ہوتا، عبادت نہیں ہوتی. آپ ہی کو بخار ہو جائے نا تو اگر آپ 8 منٹ میں نماز پڑھتے تھے آپ کہیں گے 3-4 منٹ میں پڑھ لو. 3 ہی کو میں نے دوبارہ کہا ہے.
جو پہنچ رہے ہیں. تو انسان جو ہے وہ کوشش کرتا ہے جلدی یہ نماز ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ بخار ہے, مجھے زکام ہے, طبیعت ٹھیک نہیں. عزیزان گرامی, اور اگر کوئی قید سلاسل میں ہو اور اتنی عبادت کرے کہ اللہ کہے یہی تو زین العابدین. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. میں بھی چند جملے پڑھوں گا مولا کے فضائل کے اور آپ کی شجاعت کے, لیکن ایک جملے کو پیش کرنا یہاں ضروری سمجھتا ہوں. عزیزان گرامی, عام طور سے ابھی دیکھیں دنیا میں حالات خراب ہیں. اب پاکستان سے نکل رہے ہیں, پاکستان کی صرف حالات خراب نہیں, آپ نے دنیا بھر میں جہاں پہ جا رہے ہیں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حالات خراب ہیں. جو بھی حکمران آتا ہے آنے والا کیا کہتا ہے؟ میں کیا کروں, خزانے خالی. ایسا ہے یا نہیں؟ آنے والا کہتا ہے خزانے خالی ہیں, میں کیا کروں, ملک میں خانہ جنگی ہے, فسادات ہو رہے ہیں, خانہ جنگی ہے, کچھ نہیں کر سکتا. توجہ, آنے والا کہتا ہے کہ بھئی اس وقت حالات ایسے نہیں کہ میں سنبھال سکوں. توجہ عزیزان گرامی, اور اگر کوئی عصر عاشور میں امامت سنبھالے, پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں, نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں. عزیزان گرامی, مولا کی عظمتوں کو سلام کہ مولا نے عصر عاشور میں امامت سنبھالی. خزانے خالی نہیں, کوئی اس وقت مولا خود قید سلاسل میں. کیا ملک میں سکون تھا؟ نہیں, بابا کا لاشا تب تیرے پہ پڑا. عزیزان گرامی, میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا, اتنے برے حالات میں کوئی منصب نہیں سنبھالتا. مولا سجاد نے تب امامت کو سنبھالا اور پوری زندگی ایک شکوہ نہیں کیا, پروردگارہ تو نے کس لحظے میں امام بنایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. مولا کی پوری زندگی میں ایک شکوہ نہیں ہے. عزیزان گرامی دیکھیے, اب یہ کیوں نہ پھر زین العابدین کہلائے. خالق کو ناز ہے, یہ میرا زین العابدین. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی, عام طور سے انسان جب قید میں, اللہ نہ کرے کوئی پریشانی میں چلا جائے, میں نہیں کہوں گا جیل, چلے سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے نا زندان. یہیں آپ آزاد بیٹھے ہیں, آپ خوش ہیں. اگر اللہ نہ کرے کوئی دروازہ بند ہے, آپ نہیں جا سکتے, آپ کا خود دل بیٹھ جائے گا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی, اور اگر کوئی قید سلا اور جانتا ہو میں ان میں سے ہوں, ان 14 میں سے جن کے لیے دنیا خلق ہوئی. میں ایک دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارا مقام کیا. ایسا ہے یا نہیں؟ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس فرش عزا کا آپ کو ثواب کتنا مل رہا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. خدا کی قسم, آپ میں سے کسی کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ فرشتے کیوں پر بچھا رہے ہیں آپ کے قدموں تلے. مجھے اور آپ کو اندازہ ہی نہیں ہم کون ہیں, ہمارا مقام. عزیزان گرامی, اور اگر کسی کو پتہ ہو میں کون ہوں, میں ان 14 میں سے ہوں, میں حجت خدا ہوں, منصوص من اللہ ہوں, انہیں سب پتہ ہے, اور پوری زندگی ایک مرتبہ نہیں کہا پروردگارہ زندان میں کیوں ہوں, بلکہ مولا فرما رہے پروردگارہ تیرا کیسے شکر ادا کروں, میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی, تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور, نہ سوائے میرے کوئی اور. کیوں نہ خالق کہے یہ ہے زین العابدین. میرے جملے پہنچ رہے عزیزان گرامی, میں پڑھوں نہ یہ مضمون. عزیزان گرامی, یہ ہیں زین العابدین. عزیزان گرامی, اب کیا ہوا, امام علیہ السلام کے خطبوں پہ پابندی لگا دی گئی. کس نے لگائی؟ یزید ملعون نے, بنو امیہ نے. میں سب کے نام گنواؤں تو کس کس ملعون کا نام گنواؤں. پہنچ رہے نا حضرات. اب یزید, اس کے بعد پھر مروان ہے, عبد الملک ابن مروان ہے, ہشام بن عبد الملک, یہ سارے جو بادشاہ بنو امیہ کے آتے رہے, مروانی, اموی, بے شمار ہے. تو کیوں ڈر ڈرا کے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کراچی تو آپ کو تو نہیں جانا, اگلے مہینے میں نے جانا ہے بھائی. تو عزیزان گرامی دیکھیں, اب کتنے امویوں نے پابندیاں لگائی. امام خطبہ نہیں دے سکتے, کیوں؟ کیونکہ دیکھ چکے تھے یہ جو کربلا میں, کربلا کے بعد کوفہ میں, پھر شام میں خطبے دیے ہیں, اس نے پورے کی پوری یزید کی بساط پلٹ دی. تو اب کیا کیا, خود یزید ہی نے کہا ان کے خطبوں پہ پابندی. توجہ, سارے مجمع کی توجہ ہو, میں جو جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. عزیزان گرامی, یزید ملعون نے کہا پابندی, اب خطبے نہیں دے سکتے. مروان نے کہا پابندی, خطبے نہیں دے سکتے. امام نے کہا ٹھیک ہے, تم خطبوں سے روک سکتے ہو, دعا سے تو نہیں.
جیتے رہیں آپ جیئیں جو پہنچ رہے ہیں. اب امام کے خطبوں پہ پابندی, آپ خطبہ نہیں دے سکتے. امام نے کہا ٹھیک ہے تم خطبے سے روک لو, دعا سے تو نہیں روک سکتے. گلے میں طوق ہے, ہاتھوں میں زنجیریں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں. مجمع دیکھ رہا ہے, قیدی ہے قیدی, پورے بدن پہ پتھروں کے نشان, امامہ جلا ہوا ہے اور چہرے پہ تشدد کے نشان ہے. میں مصائب نہیں پڑھ رہا. عزیزان گرامی, جب کوئی بھی گزرتا تھا کہتا تھا کتنا چہرے پہ غبار ہے, جسم پہ غبار ہے, لیکن چمکتا چہرہ بتا رہا ہے. یہ قیدی مجرم نہیں ہے. اور یزید تخت پہ بیٹھا تھا, ہر آدمی کہہ رہا تھا یہ خلیفہ نہیں لگتا, چور لگتا. علی 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 علی. واہ واہ. توجہ فرما رہے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. تو اب یزید نے کیا کیا کہ آپ کے خطبے پہ پابندی ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے. اب جہاں پہ بھی امام کو موقع ملتا, طوق ہے لیکن امام دیکھ رہے ہیں کہ مجمع جمع ہو گیا, صرف دیکھ رہا ہے کہ یہ کوئی ہے. امام وہیں پہ کہتے تعریف اس خدا کی جس نے آل محمد کو عظمت بخشی ہے. درود و سلام اللہ کے محمد و مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں پہ. امام کا دعا مانگنا سب کو کھینچ لیتا تھا. بھئی مجمع کی توجہ ہو, مشترک مجمع میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں, جملے پہ غور کیجئے گا. حضرت داؤد علیہ السلام, نبی داؤد علیہ السلام کے لیے ملتا ہے. جب آپ زبور کی تلاوت کرتے تھے, آواز اتنی پیاری تھی, پرندے اتر آتے تھے. صحیفہ سجادیہ کو زبور آل محمد کہا جاتا. اگر مجمع کی توجہ ہو, بائبل, میں بچپنے میں سمجھتا تھا کہ انجیل کا نام بائبل. یہ بڑے ہونے کے بعد پتہ چلا کہ توریت, زبور, انجیل تینوں کے مجموعے کا نام بائبل ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ اس کے اندر جو ہے وہ ہے توریت, سامس آف ڈیوڈ ہے زبور, دا نیو ٹیسٹمنٹ ہے انجیل. اب پہنچ گیا ذرا, مجھے نہیں معلوم مجمع ہے یا نہیں ہے. تو جانے گرامی, اولڈ ٹیسٹمنٹ جو ہے اس میں وہ جو عہد قدیم, عربی میں عہد قدیم کہا جاتا ہے, فارسی اور اردو میں عہد قدیم, جناب موسیٰ پہ جو توریت نازل ہوئی. اور پھر اس میں سامس یعنی اردو میں بھی کہتے ہیں نا آپ کی جو دعائیں, تو جناب داؤد پہ کچھ اللہ نے مناجات نازل کی تھی. اور پھر اس کے بعد عہد جدید جسے کہا جاتا ہے انجیل. عزیزان گرامی, یہ تینوں کی تینوں ملنے کے بعد بنتی ہیں بائبل. اب اس میں جناب داؤد پہ اللہ نے کچھ دعائیں نازل کی تھی. پروردگارہ, اب جو انداز تھا جناب داؤد کا مانگنے کا, مولا سجاد نے اپنے انداز سے دعا مانگی. عزیزان گرامی, اللہ نے جو محمد و آل محمد کو عظمت عطا کی ہے کہ حضرت داؤد آ کے کہیں گے سلام میرا زین العابدین پہ, کہ میں نے سکون سے بیٹھ کے بیت المقدس کے اندر دعائیں مانگی تھی, قید سلاسل میں ایسی دعائیں. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. میں صرف ایک دعا کا جملہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ وہ برادران کے جن کو ابھی تک آشنائی نہیں ہے مولا سجاد سے, ان کو اندازہ ہو جائے کہ اب امام وہاں پہ توحید بیان کرتے ہیں, نبوت کو بیان کر رہے ہیں, امامت و ولایت کو بیان کر رہے ہیں, قیامت, سب چیزوں کو, دعا, قرآن کی اہمیت. تو وہاں پہ ایک مرتبہ امام دعا امام دعا مانگتے ہوئے فرماتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے پہاڑوں کی بلندیوں پہ بسنے والی مخلوقات کو بھی رزق دیا, اور سمندروں کی گہرائیوں میں رہنے والی مخلوقات کو بھی وہاں رزق پہنچایا, اور ہوا پہنچائی. نہیں ہے مجمع, ہوا پہنچائی. توجہ دیکھیں, سمندروں کی گہرائیوں میں ہوا پہنچانا ابھی بھی مجمع نہیں ہے. عزیزان گرامی, جتنے زمین کے اوپر ہیں نا اونچے اونچے پہاڑ, آپ کو پتا ہے زمین پہ 8000 میٹر کا لفظ استعمال کیا ہے. 8000 میٹر سے اوپر کے جو پہاڑ ہیں وہ صرف 14.
میرا چیلنج ہے، کوالالمپور میں چیلنج دے کے کہا رہا عزیزان گرامی 8000 میٹر سے زمین پہ 8000 میٹر سے اونچا اگر پہاڑ گنیں گے نا، سارے گنیں گے، ہمالیہ کو گن لیں، K2 کو گن لیں، کراکرم سارے گنیں گے آپ پوری دنیا کے، تو 14 بنیں گے۔ اللہ نے جو 14 کو مقام دیا کسی کو نہیں دیا، میں چلتے رہیے گا۔ تو اب 14 پہاڑ ہیں، تو عزیزان گرامی اب جانتے ہیں نا اتنی اونچی بلندی، وہاں پہ بھی مخلوقات ہیں اور بہت سے پرندے وہاں پہ رہتے ہیں، اور وہاں پہ جانور بھی ہیں جو بالکل سفید ہیں، وہاں کے چیتے الگ ہیں، وہاں کے ریچھ الگ ہیں۔ لوگ تو پریشان ہو رہے ہیں، آپ کہیں کہ سائنس شروع کر دی ہے مولانا نے۔ میں بایولوجی نہیں پڑھا رہا، خدا کی قسم میں مولا سجاد کے جملے کو سمجھانے کے لیے یہ ساری تمہید باندھ رہا ہوں کہ جو جتنے اونچے اونچے پہاڑ زمین پہ ہیں نا، اس سے بڑے بڑے پہاڑ زمین کے اندر، سمندروں کے اندر، سمندر بہت گہرے ہیں، توجہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر جو گہرائی میں ہے نا 8000 10,000 میٹر کی گہرائی میں جو مچھلی ہے، وہ اگر اوپر آنا بھی چاہے تو 10,000، توجہ، آ ہی نہیں سکتی، اور اگر آنا بھی چاہے تو لہریں اتنی تیز ہیں کہ اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ اب سائنس بڑی پریشان، یہ 20ویں صدی میں انہوں نے تحقیقات کی کہ یہ مچھلیاں تہ کے اندر زندہ کیسے ہیں؟ جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ سائنس پریشان کہ یہ سمندروں کی گہرائیوں میں مچھلیاں اوپر آ نہیں سکتی، انہیں خوراک وہاں کیسے ملتی ہے؟ ہوا۔ تو نیشنل جیوگرافیکل چینل پہ انہوں نے ساری تحقیقات کرنے کے بعد بتایا کہ ہم نے کچھ چیزیں دریافت کر لی ہیں، ساری نہیں معلوم، کہ وہاں پہ کچھ پودے ہیں جن سے وہ جو ہیں کھا لیتی ہیں اپنی خوراک، کچھ مچھلیوں کو کھا لیتی۔ یہ مچھلی عجیب چیز ہے کہ جتنے جانور ہیں وہ مچھلی کھاتے ہیں، گوشت کھانے والے تمام جانور مچھلی کھاتے ہیں، اور مچھلیاں خود بھی ایک دوسرے کو کھاتی ہیں۔ بالکل مسلمانوں والا سلوک ہے ان کا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، ساری دنیا مسلمانوں کو مارتی ہے، پتہ نہیں پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں۔ چلیں اب جو نہیں پہنچ رہے ہیں میں زبردستی تو نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی اب یہ عجیب و غریب کیفیت ہے نا، تو وہ سمندر جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام ہے، خدا کی قسم بہت تیزی سے بہت جلدی مسائل حل کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی سمندروں کی گہرائیوں کے اندر وہیں پہ مخلوقات مل جاتی ہیں، مچھلیاں، کچھ مچھلیاں کھا لیتی ہیں، کچھ پودے، اور پھر وہیں پودوں سے کچھ آکسیجن نکلتی ہے، کچھ زمین کے سمندر کی گہرائیوں سے آکسیجن نکلتی ہے، کچھ مچھلیوں کے اپنے جسم سے آکسیجن نکلتی ہے جسے وہ پتہ نہیں ہے یا نہیں۔ اب چوتھے امام کے جملے کو 20ویں صدی میں آ کے سمجھیں۔ 1400 سال پہلے مولا نے فرمایا تعریف اس خدا کی جو سمندروں کی گہرائیوں میں بسنے والی مخلوقات کو توجہ فرما رہے ہیں۔ ان کے منصوص من اللہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ان کا علم ہے۔ ایسا ہی ہے عزیزان گرامی، اوروں کے لیے اور مسائل ہیں، لیکن آل محمد کا علم۔ 8ویں امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا آپ کے اللہ کی طرف سے حجت خدا ہونے کی کوئی دلیل ہے؟ امام نے کہا سب سے پہلی دلیل ہمارا علم۔ کسی سے کوئی بات پوچھ لو، کہتا ہے پوچھ کے بتاؤں گا، دیکھ کے بتاؤں گا، نہیں آتا تو کسی بیٹے بیٹی ہی سے پوچھ لوں گا۔ پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، جیتے رہیں۔ عزیزان گرامی کبھی ہمارے کسی امام نے نہیں کہا پوچھ کے بتاؤں گا۔ جس زبان میں سوال آیا اسی زبان میں جواب آیا، جس کتاب سے سوال کیا گیا اسی کتاب سے جواب پیش کیا۔ عزیزان گرامی جس لہجے میں سوال آیا ہے، میں بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ائمہ علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا لا ادری، نہیں جانتے،
عزیزان گرامی بلکہ انہوں نے ممبر پہ آ کے سلونی سلونی. تو چوتھے امام علیہ السلام میں جلدی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو عزیزان گرامی امام کی دعاؤں میں جو گہرائی ہے, امام نے دعاؤں میں ایسی ایسی توحید کو بیان کیا ہے کہ جو انسان, اگر آج کسی کو کہا جائے نا تمہیں پی ایچ ڈی ملے گی, 5 سال کی مہلت ہے, 3 سال نہیں کہہ رہا, 3 سال میں بھی پی ایچ ڈی مل جاتی ہے, 5 سال میں آپ کو پی ایچ ڈی ملے گی, آپ کو اسپانسرشپ ملے گا, آپ کو پورا خرچہ ملے گا. آپ ایک ایسی دعا لکھ دیں جیسی صحیفہ سجادیہ میں ہے, کوئی سوچ کے نہیں لکھ سکتا. اور ایک امام نے قید سلاسل میں راستوں میں ایسی دعائیں مانگی ہیں, پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں. بہت بڑا ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر تھا, ابھی امریکہ چلا گیا ہے, ولیم چٹک. میں پڑھوں یہ سب؟ 45 منٹ تو ہو گئے ہیں. ولیم چٹک بہت بڑا نام ہے, بہت بڑا پروفیسر, بہت بڑا مفکر ہے, فلسفی ہے, تھیولوجین ہے, بہت بڑا. تو اس نے صحیفہ سجادہ کہا کہ میں نے جب صحیفہ مجھے کسی صاحب نے کہا کہ یہ کتاب پڑھی, تو ولیم چٹک نے ترجمہ کیا صحیفہ سجادہ کا. بہت بڑے مفکر, جرنلسٹ کو دی گارڈین, ہمارا سب سے بڑا اخبار مانا جاتا ہے برطانیہ کا, دا گارڈین. انگلش میں, اردو میں, عربی میں کہیں گے تو الولی. آپ لوگوں نے شاید بچپن میں سنا ہو کہ برطانیہ کا نام تھا ولایت, چرایا انہوں نے اسلام سے ہی ہے. یہ قرآن کا کانسیپٹ ہے, وہ کیا جانے ولایت کیا ہے. یہ قرآن کا نظریہ ہے کہ انہیں پتا چل گیا کہ ولایت سب سے اونچی چیز ہے. تو انہوں نے کہا کہ آئندہ تم برطانیہ کو کہو کہ تاج برطانیہ ہے, نہیں ولایت. یہ انہوں نے خود کہا, انہیں پتا چل گیا تھا قرآن میں ولایت کیا ہے. کہا, اور بہرحال اب وہ تفصیل میں نہیں جا رہا. تو کہا کہ بھئی یہ دی گارڈین میں, یہ اخبار میں 93 یا 94 میں, یعنی اب سے 30 35 32 سال پہلے یہ آرٹیکل چھپا. کہا مجھے کسی نے ولیم چٹک کا ترجمہ دیا کہ یہ صحیفہ سجادیہ کا, یہ سامس آف اسلام, زبور آل محمد, یہ جو مسلمانوں کے درمیان دعائیں رائج ہیں, یہ پڑھیے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پڑھتا ہوں. کہا کس کی کتاب ہے؟ کہا کہ ایک سید الساجدین زین العابدین رسول خدا کے جو بیٹی تھی ان کے پوتے تھے. میں نے کتاب پڑھنا شروع کی. جب پڑھنا شروع کی تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ بھئی کیا ہوں گی دعائیں مسلمانوں کی. جب پڑھی تو کتاب رکھ نہیں سکتا تھا. کہ میں پڑھتا رہا, پڑھتے پڑھتے مجھے ایک دن احساس ہوا کہ مجھے ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے جنہوں نے یہ دعائیں مانگی. کہ جب میں نے زندگی پڑھی تو میرا تعجب اور بڑھ گیا, قید میں, زندان میں کوئی ایسی دعائیں کیسے مانگ سکتا ہے. عزیزان گرامی, اس نے کہا کہ پھر میں معتقد ہوا کہ جس نے یہ دعائیں مانگی ہیں, اگر وہ کہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں تو میں اس پہ پہلے ایمان لاؤں. عزیزان گرامی, یہ مقام اور عظمت ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی, کہ یہ جو صحیفہ سجادیہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام نے کس انداز. دعائے مکارم الاخلاق جب جامعۃ الازہر مصر بھیجی گئی تو وہاں کے علماء نے کہا کہ یہ کیا ہے, یہ کس نے خلاصہ کر کے پورا قرآن کو لکھا ہے اس دعا. پتہ نہیں میرے جملے پہنچے یا نہیں. تو انہوں نے کہا یہ سید الساجدین ہے جن کا نام ہے علی ابن حسین. کہا کون سے حسین؟ کا حسین ابن علی. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. کہا یہ آل نبی ہی میں جرت ہے, ایک دعا میں قرآن کو خلاصہ کر دے. عزیزان گرامی, یہ عظمت ہے آل محمد کی, کا سارے کے سارے جو اللہ نے بتایا نا بھئی یہ خصائص, یہ مانگو یہ مانگو یہ مانگو. عزیزان گرامی, ساری چیزیں اگر آپ نے خوبیاں ایک جگہ دعا میں دیکھنی ہو, مکارم الاخلاق پڑھ لیں. امام کی دعائیں ایسی. بس بھئی میں تفصیل میں نہیں جا رہا, میں نے بہت زیادہ وقت لے لیا, 10 سے 15 منٹ اور زحمت دوں گا آپ کو. تو عزیزان گرامی, آپ نے سن رکھا بادشاہ عبد الملک ابن مروان حج پہ گیا, فوجی تھے, خود حکمران بھی تھا, خلیفہ بھی, سب کچھ تھا اس زمانے میں, جو بھی کہہ لیں, بادشاہ, صدر, وزیر اعظم, جتنے عہدے جو آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ جو سب سے بڑا عہدہ ہوگا. وہ کہہ رہے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف. بھائی کیمرہ انہیں پہ رکھے ہیں. تو بہرحال اب وہ آیا, اسے کہا بھی میرے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف بھی چلے گا اور سارے سپاہی چلیں گے, گارڈ چلیں گے. کہا کیوں؟ میں حج پہ جا رہا ہوں. حج پہ جا رہے ہو تو گارڈ کی کیا ضرورت ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا حج میں رش ہوتا, گرمی ہوتی ہے, ایسا نہ ہو کہ میں دم گھٹ کے مر جاؤں. توجہ, مکہ کی گرمی. پہنچا وہاں پہ, جب طواف کرنے لگا تو اس نے کچھ دیر طواف کیا, ایک چکر, تیسرے چکر پہ کہا ان لوگوں کو پتہ نہیں میں ان کا خلیفہ, لوگ راستہ کیوں نہیں دیتے, مجھے دھکے دیے چلے جا رہے ہیں. کہا بادشاہ سلامت, ہم روک تو رہے ہیں. کہا میں بعد میں طواف کر لوں گا, ابھی رکوا دو. آیا آ کے بیٹھا, کہا زمزم لا دو. بہت پریشان, کا پسینہ, احرام باندھ رکھا ہے.
کسی نے پنکھا جھلنا شروع کیا, کسی نے ان کا پسینہ صاف کیا, کسی نے لا کے پانی دیا. موڈ آف. عبادتوں سے موڈ جن کے آف ہو جائیں. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ بھئی ابھی میں جب سانس لوں گا مجھے دوبارہ سانس آ جائے گا اور لوگوں کو احساس ہو جائے گا کہ ان کا خلیفہ حج کے لیے آیا ہوا ہے, کہ تھوڑی سی حیا کر لیں کہ راستہ دے دیں مجھے. اتنے میں سید الساجدین آ گئے. بھئی جو پہنچ گئے. آپ جی ہیں, آپ جی ہیں. مولا سجاد آ گئے طواف کے لیے. جیسے ہی مولا نے طواف شروع کیا, مجھے نہیں پتا کعبے میں زیادہ کشش تھی یا امام میں. بھئی توجہ فرما رہے ہیں نا حضرات. ایک مرتبہ چوتھے امام نے طواف شروع کیا, طواف کرنا تھا, خود بخود رستہ بننے لگا. حاجی ہٹنے لگے, امام چل رہے تھے, راستہ بن رہا تھا. مجھے نہیں معلوم لوگ خود راستہ بنا رہے تھے یا فرشتے انہیں دھکیل رہے تھے. ایک مرتبہ جب امام طواف کر رہے تھے تو خود بخود راستے بننے لگے. اب خلیفہ سے رہا نہیں گیا. عبد الملک ابن مروان نے کہا یہ کون ہے؟ نہ گارڈز ہیں, نہ فوج ہے, نہ لشکر ہے. اور ایک مرتبہ خود بخود مجمع ان کے لیے راستہ بنائے چلا جا رہا ہے. انہیں نہیں معلوم خلیفہ میں ہوں یہ نہیں. وہیں پہ شاعر موجود تھا عرب کا. اس نے کہا بادشاہ سلامت, صدر مملکت, خلیفہ صاحب, آپ کو نہیں معلوم یہ کون ہے؟ میں بتاتا ہوں. ھذا الذی یعرفہ بطحا والحرم. یہ وہ ہے جسے مکہ بھی جانتا ہے, حرم بھی جانتا ہے. والحل یار, بھئی اس نے اشعار کہے کہ یہ وہ ہے جسے حل بھی جانتا ہے, حرم بھی. صفا بھی اس کی گواہی دیتا ہے, مروہ بھی. سب حجر اسود کے بوسے دیتے ہیں. حجر اسود ان کا, زمزم ان کا ہے, صفا ان کا, حرم ان کا, مصلی ان کا, عرش ان کا, فرش. علی 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 علی. توجہ فرما رہے تھے جانے کے رہے. گرامی امام کا حج ایسا تھا, یہاں تک کہ ہر آدمی دیکھنے والا کہتا تھا لگتا ہے حج بنا ہی ان کے لیے ہے. گرامی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن میں تحقیق کر رہا تھا. ایک بہت بڑے ہمارے محقق گزرے, تاریخ دان شیخ باقر شریف قرشی. چند برس پہلے نجف اشرف ان کا انتقال ہو گیا. انہوں نے تمام ائمہ کی سیرت لکھی, بہت محنت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ غلام جو پوری دنیا کی تاریخ میں آزاد کی ہیں وہ مولا امیر علیہ السلام, اور مولا امیر کے بعد سب سے زیادہ غلام آزاد کی ہیں چوتھے امام علیہ السلام. جملے پہنچ رہے ہیں. اور انہوں نے لکھا, ان کی تحقیق ہے کہ عشرت یعنی آلاف, 10,000 غلام. کہنا بڑا آسان ہے. اب کیا کرتے تھے امام کثرت سے غلام خریدتے, انہیں تربیت کرتے اور پھر آزاد کر دیتے, اور پھر کہتے مدینے میں نہ رہنا, کسی اور بستی میں چلے جاؤ. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اب امام کے آزاد کردہ تربیت یافتہ غلام بستیوں میں جا کے رہتے. جس بستی میں جاتے پہلے ہی مہینے بستی والے جمع ہوتے, ذرا چلو تو اس کے پاس. جب سے یہ آیا ہے بستی کا رنگ ہی بدل گیا. مجھے پہنچ رہے ہیں. عبادتوں کا لطف اور ہے, دعاؤں میں تاثیر اور ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. ساری بستی جمع ہو کے آئی. کہا بتائیے آپ کون ہیں؟ جب سے آپ آئے ہیں بستی بدل گئی ہے. بچے خود بخود صفائی کرنے لگے ہیں, خواتین پردے کرنے لگی ہیں. توجہ, مرد بحیا ہو گئے. وہ کہتے ہیں میں سید سجاد کا غلام ہوں. بستی کہتی جن کے غلام ایسے ہیں سوچو مولا. علی علی علی
توجہ فرما رہے ہیں ذرا؟ ہر آدمی سوچنے پہ مجبور ہوتا جن کے غلام ایسے ہیں، سوچو مولا کیسے ہوں۔